کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بستر پر لیٹے ہیں، کمرہ خاموش ہے، لیکن دماغ کے اندر ایک ہجوم ہے، گویا ٹریفک جیم ہے، آپ تھکے ہوئے بھی ہیں لیکن نیند نہیں آ رہی؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے زندگی آپ کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسلتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، کبھی کبھی ہم اس لیے نہیں تھکتے کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہم اس لیے تھک جاتے ہیں کیونکہ ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے جس کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے۔ دوستو، اس کیفیت کو آج کی دنیا میں ڈیسیجن فٹیگ اور ہائی کورٹیسول لیولز کہا جاتا ہے، یعنی جب انسان ہر وقت دوسروں سے اپنا مقابلہ کرتا ہے اور مستقبل کے خوف میں جیتا ہے تو اس کا جسم مسلسل تناؤ کی حالت میں رہتا ہے، دماغ تھک چکا ہوتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی جنگ میں ہے جہاں اسے ہر حال میں جیتنا ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ لوگ دنیا کو جیتنے کی کوشش میں خود کو ہارے جا رہے ہیں۔ اس ذہنی بوجھ کا وہ حل جو آج کی نفسیات اب دریافت کر رہی ہے، خالق کائنات نے 1400 سال پہلے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں بیان فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سنو، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ جب ہم اس کائنات کے مالک اور حقیقی سہارے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں تو ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے اور ہر چھوٹی موٹی چیز کے اسباب کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے اور ان اسباب کو حاصل کرنے کے لیے پریشان رہتا ہے، ہر وقت ڈرا رہتا ہے کہ یہ اسباب ابھی تک میرے کنٹرول میں نہیں ہیں، کیا یہ آئندہ مجھے ملیں گے بھی یا نہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم اپنی جبین نیاز اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیں، جو قادر ہے، جو مالک ہے، جو مسبب الاسباب اور رحمان ہے، تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کنٹرول اگرچہ میرے ہاتھ میں نہیں لیکن اس حی و قیوم کے ہاتھ میں ہے جو ایک حقیر چونٹی کو بھی پتھر کے اندر رزق پہنچا دیتا ہے۔ تو یہیں سے دل کا اطمینان پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس چھوٹے بچے کا تصور دل میں لائیں جو مارکیٹ میں آپ سے بچھڑ کر کھو گیا، وہ چند ہی لمحوں میں کتنے اندیشوں میں مبتلا ہو کر زور زور سے رونا شروع کر دیتا ہے، لیکن جیسے ہی اسے آپ مل جاتے ہیں تو وہ پرسکون ہو جاتا ہے اور آپ کے ارد گرد گھومنے پھرنے لگتا ہے، کھیلنے کودنے لگتا ہے، کیونکہ آپ اس کا وہ سہارا ہے جس پر اسے اعتماد ہے۔ یوں ہی خدا پر ایمان زندہ ہو اور وہ آپ کو یاد بھی ہو تو زندگی کی تمام ضرورتوں اور حاجتوں کے مقابلے میں اس کا احساس، خدا کو محسوس کرنا ہی مطمئن کر دیتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6446 میں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حقیقت بیان فرمائی ہے جو آج کی ڈپریشن کا علاج ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنى النفس۔ حقیقی امیری سامان کی کثرت کا نام نہیں، بلکہ حقیقی امیری تو نفس کا غنا یعنی دل کا سکون پانا ہے۔ دیکھیں، گریٹیٹیوڈ یعنی شکر گزاری ہمارے دماغ میں ڈوپامائن اور سیروٹونین جیسے کیمیکلز پیدا کرتا ہے جو ہمیں سکون دیتے ہیں، اور یہ تب آتے ہیں کہ جب ہم ان نعمتوں پر غور کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں بن مانگے دی، پھر محرومی کا احساس ختم ہونے لگتا ہے۔ آج رات سونے سے پہلے صرف 5 منٹ کے لیے اپنا فون خود سے دور کیجئے، ایک گہرا سانس لیجئے اور اپنے رب سے باتیں کیجیے جو آپ کی شہرک سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سسکیوں کو سننے والا کوئی نہیں؟ خدا کی قسم، جس نے بن مانگے آنکھ اور آنکھوں کو بینائی عطا کی ہے نا، جس نے دل اور دل کو دھڑکن دی ہے نا، وہ دل کے اس درد سے بھی واقف ہے جو ابھی تک آپ کی زبان پر نہیں آیا۔ بس ایک بار اسے پکار کر تو دیکھیے، اس کی رحمتیں تو منتظر ہیں کہ میرا بندہ کب تھک ہار کر میرے پاس آئے گا اور میں اسے اپنے رحم و کرم کی آغوش میں لوں گا۔ چاند تک پہنچنے کے لیے ایک طاقتور راکٹ چاہیے جو زمین کے حصار سے نکال کر چاند پر لے جائے، اور ایک بار آپ چاند پر پہنچ گئے تو زمین کی گریوٹی، اس کی کشش بے اثر ہو جائے گی اور آپ ہلکے ہو جائیں گے۔ اسی طرح دنیا کے چونچلوں اور اسباب کے پیچھے پاگل ہونے سے نکلنے کے لیے طاقتور ایمان، مضبوط ذکر، مستحکم فکر چاہیے ہوتی ہے جو ایک بار خالق اسباب سے تعلق جڑا دے۔ ایک دفعہ آپ خالق اسباب سے جڑ گئے نا تو یقین کیجئے یہ اسباب کے چوچلے کچھ نہیں، حیثیت نہیں رکھیں گے، یہ اسباب آپ کے خادم بن جائیں گے۔
اللہ پاک مجھے اور آپ کو شکر گزاری کی کیفیت عطا فرمائے، ہمیں خدا کو یاد رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے، اسباب کو ان کی اوقات میں رکھتے ہوئے خالی کے اسباب سے تعلق جوڑے رکھنے کی سعادت اور ہمت نصیب فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔